علماء اور مشائخ کو عمامے کے ساتھ دفن کرنے کو شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے، اور عام عوام کے لیے اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ علماء کے وقار کے لیے اور ان کی عظمت کے حوالے سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے فقہا نے اس پر اپنی کتابوں کے اندر مختلف جگہوں پر تصریحات ذکر کی ہے، جس طرح کہ تنویر الابصار میں ذکر کیا گیا کہ وہ تکرہ الامامۃ للمیت فی الاصح واستحسنها المتاخرون للعلماء والاشراف۔ مختصر یہ کہ عمامے کے ساتھ میت کو دفن کرنا یہ متاخرین علماء نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے۔ کس کے لیے؟ علماء کے لیے اور متقی پرہیزگار مشائخ کے لیے۔ ان کا انتقال ہو جائے علماء میں سے یا مشائخ میں سے تو ان کے میت میں ان کے سروں کے اوپر عمامہ رکھنا یہ جائز ہے اور اس کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ ولا بأس بزیادۃ علی الثلاثۃ ویحسن الکفن لحدیث حسنوا اکفان الموتى۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد جب ہوتا ہے تو اس کے کفن کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ عمامہ رکھ دیا تو یہ تو چوتھا ہو گیا، تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ 3 سے زیادہ کا اضافہ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے کفن کو جو کفن دیا جائے، میت کا کفن جو ہے وہ اچھا کفن دیا جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اپنی میتوں کو اچھا کفن دو۔ کیوں؟ فإنہم یتزاورون فیما بینہم، اس لیے کہ میت آپس میں ایک دوسرے کی سے ملاقات کرتی ہیں، وَيَتَفَاخَرُونَ بِحُسْنِ أَكْفَانِهِمْ، اور اپنے حسین اور اچھے کفن کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرتی ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمت نے اس بات کو لکھا ہے، اور جو یہ مسئلہ چلا کہ جب عمامہ رکھیں گے سر کے اوپر تو یہ کفن کے 3 حصے میں تو اضافہ ہو جائے گا، تو اس کا تو ایک جواب ابھی دے دیا گیا۔ علامہ شامی علیہ رحمت نے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ لکھا اور فرماتے کہ انہ الی 5 لیس بمکروہ ولا بأس بہ، اس کو 5 تک بھی پہنچانے میں اور کفن کے جو حصے ہیں وہ 5 کپڑے تک بھی پہنچانے میں اس کو مکروہ نہیں رکھا گیا، اور اس کی دلیل فرماتے ثم قال وجہ بان ابن عمر کفنا ابنہ واقدا فی 5، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے واقد کو 5 کپڑوں کے اندر کفن دیا تھا، اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ فرمایا اسواب و قمیص، ایک تو آپ نے جو کفن اس کو دیا وہ کفن دیا قمیص کا، اور پھر فرماتے وہ امامتی و ثلاثہ لفائف، فرمایا 3 تو وہ لفافے والے کپڑے ہیں اور ایک قمیض ہے اور ایک عمامہ، اور فرماتے عمامہ کس طرح باندھا گیا تھا اس کو بھی علامہ شامی نے لکھا ہے، وہ ادارہ امامتا الی تحت حنکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے واقد کا امامہ اس طرح باندھا تھا کہ اس کو ان کی ٹھوڈی کے نیچے سے گھما کر امامہ باندھا۔ لہٰذا اس تمام بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ انتقال کرنے والے میں اگر عالم دین ہیں یا جامع شرائط متقی شیخ طریقت مشائخ میں سے ہیں تو ان کے سر پر کفن میں عمامے کو شامل کرنا یہ مستحسن ہے۔ عوام کے لیے یہ مکروہ تنزیہی ہے، لہٰذا عام بندے کے لیے امامہ کفن میں رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔